यहाँ स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा हमारे सीनियर साथी और इस पंडाल के अंदर मौजूद हमारे निहायत ही मुखलिस नौजवान और जमात के वर्कर्स, आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। चूँकि मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है तो हमने सोचा कि मुहर्रम से पहले यूथ के साथ एक गैदरिंग की जाए यहाँ गेज़र के अंदर। तो इस गैदरिंग में दो इश्यूज़ पर बातचीत होगी। एक तो हमारे लोकल मसाइल है, जिस हल्के से हम इलेक्शन लड़ते हैं बहैसियत मेंबर, मेरे वहाँ के मसाइल है उस पर बात किया जाए, और इसके साथ ज़िला गेज़र के मजमूई हालात पर हम डिस्कस करें। और दूसरा इशू चूँकि हमारा नेशनल इशू है, गिलगित बल्तिस्तान का इशू है, इस पे बातचीत की जाए। तो दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करूं, यहाँ साथियों ने ये भी कहा कि सवालात होंगे, ये कब तक सवालात करेंगे, ये समझ सबको आ चुकी है। अब अगर टाइम ज़ाया करना है तो ये एक अलग बात है। मेरी दाढ़ी नहीं आई थी उस वक्त से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, वो अब तक सवाल ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मुखलिस नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मज़े की बात ये है, यहाँ कोई मेरे ज़ात का, मेरे घर का कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने आपको या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बुलाया है। मेरे खेत में जो है वो खाद नहीं डोना है, ना मेरा जो है वो कोई ट्रैक्टर लगाया है कि इस पे काम करना है। ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, जो हमारे साथ आएगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं आएगा दफा हो जाए। न उसकी हमें कोई जरूरत है, न वो कोई काम का है। करे जाकर गुलबर के साथ मिलकर, खालिद के साथ मिलकर, हफीज रहमान के साथ मिलकर, मेहदी शाह के साथ मिलकर, अगर आखिरत सुधर सकती है तो सुधारे अपना, अगर जमीन सुधर सकती है तो सुधारे अपना। हम नहीं समझते कि हमारे बगैर ये जमीन सुधर सकती है। जो हमारे साथ आएगा वो इस जमीन को सुधारेगा, ये हमारा दावा है। जो नहीं मानता है दफा होकर न माने, उसकी कोई हमें जरूरत भी नहीं है। हम कोई फरियादी नहीं है यहाँ पर। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सामने, यूथ के सामने, स्टूडेंट के सामने कोई फरियादी नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कहा वन मैन आर्मी, यस आई एम ए वन मैन आर्मी, आई कैन फाइट ओनली। मैं अकेला लड़ सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है। आज तक नहीं आए, क्या हुआ? और फेसबुक में बहुत दूर बैठकर बकवास भी करते हैं हमारे खिलाफ। वो कौम के दुश्मन है। हम पहले उनको शिकस्त देंगे, फिर देखेंगे कि अगले का क्या करना है। तो मेरे दोस्तों, पहले मैं लोकल इश्यूज पर मैं बात करूंगा। हमारे गेज़र के लोगों की बहुत पहले से एक जहन में सवाल है, असी को नुश और न करे खत्म बोक नुश अनुमोर नियकिया जब ये रात बा आयरान असी बा को नुश थन तो तुम लाओ बड़ो मसला का अपनी जहन से निकालो। मगर गेज़र हनुस मत कैसी जरूरत नुश मजा मोर अनुहन माँ की काफी हनुस बमी को नुश बमी को बाबू भी फदू माँ की हनुस ना ध्यान मरे सदेरा ना सही को नुश थे। आदि का तू नौकरी नहीं ले दे जकला, आदि का तू गरीब पूजे कमी नुश कोस बिछी का खाना, लेकिन कोसा दे मेरे एक असली को नुश थे। आन अगर 17 सिकेले मुलाजिम हम दोस्त का दे रहा असली को नुश तो तेन थे बाबू भैया तेन को भाई। अपने जहन से इस नजरिए को निकालो और जीना सीखो, जीना सीखो। किसी के बैसाखियों के बगैर, किसी के सहारे के बगैर, इसको तौहीद कहते हैं। तौहीद इसको कहते हैं जिसको अल्लाह की जात पर यकीन होता है, वो सहारे नहीं ढूंढता है, वो बैसाखियां नहीं ढूंढता है। और इसी तरह मसाइल हर जगह है। जब भी कोई काबिना बनती है तो 6 वजीर दे अमर के बनते हैं,
7 अटैक बल्तिस्तान के बनते हैं, गजर का कोई नहीं बनता। उस वक्त कहा जाता है मसाइल हल होंगे, जो ही असेंबली खत्म होती है तो खबरें आती है दियामर का बहुत बुरा हाल है, सड़कें भी ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या बल्तिस्तान से इस तरह की खबरें। लेकिन आपके गजर के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी दुनिया स्विट्जरलैंड बन गई, आप पीछे रह गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके हालात हुकूमत पाकिस्तान ने तो बराबरी की बुनियाद पर और एनजीओ और दीगर जरायों से आप कदरे बाकी गिलगित बल्तिस्तान से एडवांस में भी है। अगर कोई इलाका सबसे ज्यादा पीछे है तो वो भी मेरा हल्का इश्कोमल, चूंकि वो मेन स्ट्रीम पे न होने की वजह से सबसे ज्यादा वहां मसला है। लेकिन आप शिगर बादशाह बरालदो जाएंगे या दारल तांगिर में या अस्तोर के ऊपर जहां फौजियों के मामलात नहीं है, जहां चीन का रास्ता नहीं है, वहां इश्कोमन से बेहतर हालात कहीं भी आप नहीं देखेंगे। ना आप शिमशाल में देखेंगे, ना आप मिसगर में देखेंगे, ना आप जो है वो चिपुरसन में देखेंगे, ना आगे जो है वो हिस्पर में देखेंगे, ना आपने सतील में देखेंगे, ना यशोट में देखेंगे, ना बाशम में देखेंगे, ना बरादो में देखेंगे। तो ये पाकिस्तान के हालात है, हमें इतना कंफ्यूज होने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इस लोकल मसाइल में हमने आगे जाना है कुछ एहतजाज की तरफ। ये हुकूमत वक्त को मैं आज वार्न करता हूं। एक तो ये कि इश्कोमन रोड हमारा सबसे बड़ा मसला है, जो कि सरकारी तौर पर इंटरटेन होना चाहिए था, और इस सीजन में भी अगर काम नहीं हुआ तो ये वाकईतन हमारे साथ जुल्म है। अगर ये नहीं करेंगे तो अगला जो एहतजाज होगा वो चटोरखंड से शुरू होगा। ये मैं जाती तौर पर अपने हल्के के आवाम से कह रहा हूं, इश्कोमन के आवाम से। और इसके साथ इश्कोमन सब डिवीजन अगर नहीं बनाएंगे तो हम सख्त और बराह रास्त इकदाम करेंगे और खतरनाक इकदाम करेंगे, ये मैं वार्न करता हूं। उसके बाद बहैसियत मजमूई गेजर में लोगों को सौतेली माँ का जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। और गेजर के मामलात में हम कभी भी ये नहीं कहेंगे हमारा कोई नहीं है, हम खुद है ना, हमें किसी की क्या जरूरत है, हम गेजर के लोग खुद खड़े हैं। जब हम सियाचिन में लड़ सकते हैं, जब हम वजीरिस्तान में लड़ सकते हैं, तो क्या यहां नहीं लड़ सकते हैं? हम है ना, हम खुद है, और इंशाअल्लाह हम होंगे और खड़े रहेंगे, ये यकीन करना चाहिए। अब आइए जनाब नेशनल इश्यूज पर। बाज लोगों का ये ख्याल है, बाज मीन्स मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कि ये बीएनएफ के 4-10 लड़के जो नाजी के साथ है, इनकी एक अच्छी पिटाई हो तो हम तमाशा देखें। कभी भी ये तमाशा तुम नहीं देख सकोगे, तुम्हारे नसीब में ये तमाशा नहीं है। और हो सकता है आपकी अपनी पिटाई हो, जैसे तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा मुहिब वतन होकर आखिर में पिट गई ना, तो यही कुछ इनके साथ होने जा रहा है। तो ये बदनीयती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पिछले दिनों भी किसी ने कहा कि ना जी वो क्या करता है, जज्बाती तकरीरें करता है। मैं तकरीरें नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत लंबा चौड़ा बीज बोया है। अगर बीएनएफ न बने, अगर बीएनएफ की कामयाबी न भी हो, तो इसी बीएनएफ के नाम पर इस्लाम में जितने फिरके हैं, इतनी ही पार्टियां और बनेंगी, वो सारी बीएनएफ होंगी। शायद मेरे नाम पर न हो, मेरे मुखालिफिन भी यही बनाएंगे, मेरे मुखालिफिन भी यही बनाएंगे। रास्ता हमने नहीं छोड़ा है, क्लोज किया है। तो लिहाजा मैं आपको आज एक बात मैं आपको बताऊं, कौमी तहरीकों में फेसबुक पर लिखने से या जो जज्बात के इजहार हमारे लोग नेशनलिज्म का करते हैं, ये एजेंसियों के नजदीक, दूसरे लोगों के नजदीक एक मजाक है। तहरीक का इनको नहीं पता है। जब इलेक्ट्रिक इस्त्री चमड़े के ऊपर किया जाता है तो वो किसी ने नहीं देखा है। जब टॉर्चर सेल्स के अंदर जो चीजें होती हैं तो हमारे लोगों को उसका एहसास नहीं है। और एमक्यूएम जैसे मतलब 5 करोड़ लोगों की जमात 4 मिनिस्ट्रियां लाने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों की कुर्बानी दी है। और पाकिस्तान के अंदर जहां कहीं भी तहरीकें चली है आज तक, एएनपी ने
60,000 से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई है, अभी तक उनको मिनिस्ट्रियां नहीं मिल रही है। शुक्र करें गिलगित बल्तिस्तान के लोग कि कुछ खोए बगैर आपको बहुत कुछ मिला है, आप नाशुक्री कर रहे हैं। आपने खोया क्या है? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने क्या खोया है? आपने नौकरी में शहादतें हासिल की है, कौमी तहरीक में कोई शहादत एक शख्स की भी अभी तक नहीं हुई है। यह शायद मालूमात में ना हो, लोग इसको आसान समझते हैं। चाहे वो अंग्रेज साम्राज्य हो, चाहे वो आज की डिक्टेटरशिप और यहां आज की एस्टेब्लिशमेंट हो, या जो भी, अल्लाह की जात के बाद जान, माल, इज्जत, 3 चीजें उनके हाथ में होती है। अभी तक भी कोई खराबी नहीं हुई है, और उस वक्त पता चलेगा कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग नहीं है। यह नहीं है जनाब अली कि हम शोर शराबा करें और हम ये, बाद लोगों का तो ये ख्याल है, एक आदमी वहां गिलगित में आराम से बैठकर वो तो ये कहता है, नाजी अपने साथियों को लेकर फौज का मुकाबला करे ना। क्यों नहीं करता? नहीं करता है तो हम नहीं मान, तो तुम अपने बाप को भी नहीं मानो। मैंने तुम्हें मनवाने के लिए ये काम करना है, मैंने तुम्हारे लिए करना है ये काम। ये मेरा काम है और मैं जानता हूं कि मैंने क्या करना है, और हमने साबित करना है कि हम वतन के वफादार हैं, हम गद्दारों के वफादार नहीं है, हम मुनाफिकों के वफादार नहीं है। और आप कहते हैं जनाब अली कि पार्टी नहीं बनती है, नाजी कोशिश नहीं करता है। कितना कोशिश करूं, कितना? 90s से लेकर अब तक कितने लोगों को मैंने पार्टी में लाया, और जो भी गया उसने मेरे जात पर हमला करके गया वापस। मसला ये कि उसका जाति काम नहीं होता था, वो खुद मायूस होता था। समझ लोगों को ये आती थी कि इस पार्टी में आएंगे तो जिस तरह दूसरे वजीर बनते हैं इसी तरह वजीर बनेंगे, जिस तरह दूसरों को ठेके मिलते हैं इसी तरह ठेके मिलेंगे, जिस तरह दूसरों को बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं हमें यहाँ ओहदे मिलेंगे। जब ये चीजें नहीं मिलती तो वो मुझ पर भी एक अल्जाम जाती तौर पर लगा के पार्टी छोड़ देते। ये कितने लोग हैं, इनको हिसाब लगाओ ना, हम में कितने लोग आए और गए। और कौम ने भी मेरा वक्त जाया किया, बहुत लंबा वक्त। जब आप सवाल पूछने का कहते हैं तो मुझे वो याद आता है, जब हमीद साहब हमसे अलग हुए तो हमारी ये जो प्रेस के मेरे भाई है, ये वो वाले अखबार वाले, 10-15 साल तो मेरा इसमें लगा दिया कि इस हमीद के साथ क्या आपके ताल्लुकात खराब है, कोई पैसे कम दिया था तुम्हें। इस पे 15 साल लगाया, खुदा की कसम, क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट को खुश करना था और कोई मसला नहीं था और कोई मतलब नहीं थी। और जब मैं असेंबली का मेंबर बना तो 15 साल इसमें लगाया कि ये पाकिस्तान की वफादारी का हलफ तुमने क्यों लिया। मैंने एक मरतबा नहीं 10 मरतबा बता दिया कि मैंने हलफ इस तरह लिया है, और आखिर में लिखी हुई सरकारी कागज लाकर भी दिखा दिया मैंने इस तरह लिया है। मैंने गिलगित बल्तिस्तान के शर्त पे लिया है, मैं गिलगित बल्तिस्तान का वफादार हूं, और गिलगित बल्तिस्तान जब तक पाकिस्तान के साथ है मैं पाकिस्तान का वफादार हूं, नहीं है तो मैं गिलगित के साथ हूं, पाकिस्तान के साथ नहीं हूं। इसके बावजूद भी ये पूछते ही रहे और पूछते रहे कि तुमने ये हालत क्यों लिया, क्योंकि ये जो प्यास है ये पूरी नहीं होती है कि ये नाजी जलील कब होगा। ये लोग जितना मुझे जलालत का सोचेंगे, परवरदिगार मेरी इज्जत उस हिसाब से रॉकेट की तरफ ऊपर ले जाएगा, रॉकेट की तरफ। तो मेरे भाइयों, गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है। ये इंटरनेशनल ग्रेट गेम का फलक्रम पॉइंट है। हो सकता है किसी भी वक्त अमेरिका चीन कॉन्फ्लिक्ट यहां पैदा हो, किसी भी वक्त कुछ भी हो, लेकिन खुदा के फजल से हमारी कोई तैयारी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है, हमारी कोई तैयारी नहीं है। फिर कहेंगे यहूदियों ने कुछ किया तो फलां ने कुछ किया, करेंगे ना, यहूदी कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो बड़े लोग हैं। अंग्रेज कुछ करेंगे ना, अमेरिका करेगा, यूरोप करेगा, इंडिया करेगा, चाइना करेगा, हम कब करेंगे? हमने अपना 1857 में कुछ किया, ना 1842 में कुछ किया, ना 1947 में कुछ किया। हर वक्त हम दूसरों के काम आए और फिर दूसरों के काम आने का शायद सोचा है। हालात ऐसे रखेंगे तो दूसरों के काम ही आएंगे।
اور آنے والے کے ساتھ پھر سلوٹ لگا کر ہم چلیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں, یہ بڑے تابعدار لوگ ہیں. وہ سمجھ گئے, وہ کہتے ہیں جو بھی آئے گا تابعداری انہوں نے کرنا ہے. کل کو کشمیری آئیں گے, ڈاکٹر کرن سنگھ آئے گا تو انہوں نے اپنے باپ دادا کے ساتھ لفظ سنگھ بھی نکالنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم تو فلاں سنگھ کے اولاد ہیں. ان کو پتا ہے, ان کو اچھی طرح پتا ہے. چائنیز آئیں گے تو کہیں ہم تو خطائی خون ہیں, خطائی, ہمارے تو آبا و اجداد چائنیز آ کر آباد ہوئے تھے, ہم تو خطائی ہیں. اور جب انگریز آئے گا تو کہیں گے یہ اللہ تم 47 میں گئے, اب تک ہماری آنکھیں بھی چندنیا گئی, یار یہ بھی ختم ہو گئی تمہارا انتظار کر کر کے, اب نے بڑا دیر لگایا. یہ رویے نہیں ہونا چاہیے. بی این ایف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سٹینڈ پر کھڑے رہے. بے شک دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ہمارے اوپر حملہ آور کیوں نہ ہو, بے شک ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بے شک ہم چین کا مقابلہ نہیں کر, یہ بڑے گیم ہیں, لیکن ہم اپنی دھرتی کی نمائندگی تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے نا. چلو بڑی طاقتوں کو ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں, بڑی طاقتوں کے راستے میں بھی نہیں آ سکتے ہیں, لیکن اس علاقے کی نمائندگی کرنے میں کیا مسئلہ ہے ہمیں. اور کہتے ہیں لوگ جناب عالی ایک حلقے سے باہر نہیں نکلتا. یہ آدمی اس حلقے میں ہی تم نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے تو حلقے سے باہر کیسے نکلے تم کیوں. ایک آدمی کہتا ہے جناب آپ کس جگہ کے, میں فلاں گاؤں کا ہوں, آپ کس پارٹی میں, پیپل پارٹی میں ہوں, تو آپ میرے گاؤں میں وہ کرے نا, یہ تنظیم سازی کرے. تو میں نے کہا تو آپ مجھے جانتے ہیں, آپ پارٹی سے متفق ہے. نہیں میں آپ کی پارٹی سے تو متفق ہوں, لیکن میں پیپل پارٹی میں ہوں. تو میں تمہارے باپ کے پاس آ کر تنظیم کا سازی, یہ کس کے پاس آ کر کروں, تم جو جانتے ہو تم تو میرے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہو. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے, اچھی طرح سمجھنا, یہ بھی ایک دھوکہ ہے. یہ نیٹ پہ لکھ کے بی این ایف نہیں بنتا ہے, خون سے لکھ کے بنتا ہے, خون سے زمین پہ لکھ کے بنتا ہے. یہ نیٹ کے دھوکے میں پرویز مشرف نے گو کھایا, اس نیٹ کے دھوکے میں عمران خان کا مسئلہ ہو گیا, اسی نیٹ کے چکر میں بہت سارے لیڈر بنتے بنتے خاک ہو گئے, چونکہ یہ آڑ میں بیٹھ کر لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہے, ان کا کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے, یہ شیطانی حرکتیں ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم ریئلائز کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو پریکٹیکلی قربانی دے کر ہمارے ساتھ آتا ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو باقی بیٹھ کے باتیں کرے وہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, تحریکوں کے دوران مسائل آتے ہیں, یہ چھوٹے مسائل, جیسے قاری صاحب نے کہا یہ تو ابتدائی مسئلہ ہے, گھر نہیں چھوڑتے ہیں, مسجد نہیں چھوڑتے, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ تو امام کا نافرمان ہے تو یہ حکومت کا یہ چھوٹی باتیں ہیں, یہ چھوٹی باتیں ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ کہ بڑے ٹارچر سلو میں جانا پڑتا ہے. عزت پر حملے ہوتے ہیں, دولت کسی کے پاس ہے تو اس پر حملے ہوتے ہیں, اور جان پر حملے ہوتے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں تحریکیں چلتی ہے کس طرح کے حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. خالی وزیرستان کے لوگوں کو 2-3 مرتبہ گھر خالی کر کے دوبارہ جانا پڑا. سوات کے اندر لوگوں کو پوری قوم شفٹ کر کے واپس لے جانا پڑا. کشمیر کے اندر کیا ہوتا ہے, شنجان کے اندر. اب یہاں ہمارے مسلمان پاکستانی معاشرے کے لوگ سویڈن کے خلاف تو وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو گئی. چائنا میں گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہے, خود آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. نماز پڑھنا منع ہوتا ہے, روزہ رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کو دن کا کھانا پڑتا ہے تاکہ ثابت کرے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں, ہم مذہب کے نہیں ہیں. ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے نیشنلزم کے لیے. پیچھے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, سامنے میوزک چھوڑتے ہیں تاکہ پولیس والا یہ نہ کہے کہ تم نے قرآن پاک کی تلاوت کیوں چھوڑی ہے اور اویغور زبان میں ترجمہ کیوں چھوڑا ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی ہے, آپ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ظلم تو آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی کامیاب, تحریک تو بڑی چیز ہے, ہم ایک کامیاب زندگی ویسے اس زمین پر گزار سکے یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور پھر
عموماً ہندو میں جاؤ گے تو آپ کی پارٹی والے، حالانکہ وہ ہماری پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں. دیامر میں بلتستان میں جاؤ گے تو کچھ لوگوں کا نام لے کر کہیں گے یہ آپ کی پارٹی والے، یعنی بی این ایف بی این ایف، باقی کوئی بی این ایف نہیں ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے. جو بی این ایف کا ممبر ہے وہی بی این ایف ہے. بی این ایف کمیونسٹ نہیں ہے، اور گلگت بلتستان یا پاکستان کی کمیونسٹ یا سوشلسٹ پارٹی بی این ایف نہیں ہے. یہ ہمارے لڑکوں کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ ملاوٹ نہ کرے. اگر نیشنلسٹ جماعت کی بات کرتے ہیں تو اور نیشنلسٹ ناموں سے جماعتیں ہوں گی، وہ کامیاب ہو جائے. اللہ کرے ان کا فتح ہو، لیکن وہ بی این ایف نہیں ہے. صرف بی این ایف ہے. یہ ملاوٹ اور ابلیسیت، جو لباس پہن کے لباس کی تبدیلی سے جو کام ہوتا ہے، اس میں ابلیسیت، اور ابلیسیت دنیا کی سب سے بڑی منافقت، اور اس سے بہت برے رزلٹ آتے ہیں. ہمیں کلیئر ہونا چاہیے ہر معاملے میں. تو میرے بھائیوں، ہم سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں. لوگ کہیں گے سیکولرزم کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال. لادینیت نہیں ہوتی ہے، غیر فرقواریت ہوگی. میں ایک جملے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کسی بھی ملک کا ریاست کی اپنی مذہب ہوگی تو وہاں باقی تمام لوگوں کے مذاہب سیکیور نہیں ہوں گے، محفوظ نہیں ہوں گے. ریاست کی اپنی مذہب نہیں ہونی چاہیے تاکہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ محفوظ ہو سکے. اب پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ کے نام پر صدر وزیر اعظم مسلمان ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا. رزلٹ یہ آتا ہے کہ سی آئی اے کے ایجنٹ قسم کے لوگ، پرویز مشرف اور ایوب خان اور یحییٰ خان اور اس طرح کے لوگ تو پاکستان کے صدر بن سکتے ہیں امریکہ سے پیسے لے کر، لیکن بھگوان داس صدر نہیں بن سکتا چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس طرح کے نظریات کے ملک نہیں چلتے. ملک کو اگر چلانا ہے تو غیر فرقواریت ہوگی. فرقے کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہوگا. مذہب انسان کا پرسنل معاملہ، اور جو مذہبی عقائد ہے اس کی 100% حفاظت ہونی چاہیے. اگر ریاست کی اپنا کوئی عقیدہ ہو تو وہ مخالفین کا کس طرح حفاظت کرے گا؟ آپ مجھے بتا دینا. باقی اقلیتیں تو گئی باڑ میں، اور جس ملک اور ریاست کے اندر اقلیتیں پریشان ہوگی وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. آسمان سے گرما گرم گولے گرتے ہیں، وہاں کوئی رحمت نہیں آتی ہے. آپ پوری ہسٹری پڑھیں، آپ اس وقت کی پوری دنیا کو آپ پڑھیں. آپ کمزور طبقے کے اوپر ہاتھ ریاست نہیں رکھے گی، وہ ریاست کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو، جمہوریت ہو، لوگوں کو آزادی ہو، اور غیر فرقہ وارانہ ماحول ہو. اہلیت کی بنیاد پر انسان کو اس کا عہدہ ملے، اس حساب سے آگے چلنے کا مواقع ہو. یہی ہم چاہتے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو تو بات ہے نا، کہ امیر اور غریب کے درمیان گیپ نہ ہو، کم ہو. اگر گریڈ 1 کا ملازم، گریڈ 1 میں جو سب سے چھوٹا ملازم ہوتا ہے، تو سب سے بڑا ملازم گریڈ 10 تک ہونا چاہیے، اور اس کے درمیان 100 گنا سے زیادہ کا فرق تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس وقت 10,000 گنا کا فرق ہے، 10,000 گنا کا. یہ 20,000 تنخواہ پہ کام کرتا ہے، دوسرے والے کے 20,000 ڈیلی خالی ڈی اے ملتی ہے. تو یہ، اور پھر اسی معاشرے کے اندر باتیں کرے کہ حضرت علی کی زندگی کی اور حضرت عمر کی زندگی کی، اور کام کرے جناب علی یہ والا کام. تو کیوں یورپ کے اندر، مغرب کے اندر، امریکی ملکوں کے اندر ترقی کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے امریکہ کے صدر کا کوئی چپڑاسی نہیں ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کا کوئی چپڑاسی نہیں ہے، فرانس کے صدر کا کوئی چپڑاسی نہیں ہے. وہ اپنی فائل خود لے کر جاتا ہے. اس کو بزل بجانے کے لیے، گھنٹی بجانے کے لیے پاؤں کے نیچے کوئی بٹن لگا ہوا وہاں نہیں ہے. لیکن آپ کے نائب تحصیلدار کے کم از کم 3 چپڑاسی ہے، 3 کم از کم. ایک گھر میں کام کرتا ہے، ایک دفتر میں کام کرتا ہے، ایک سبزی منڈی سے سبزی خرید کے لاتا ہے، ہو سکتا ہے چوتھا گائیں چراتا ہو. اور پھر بات کرتے ہیں اسلام کی، اور پھر بات کرتے ہیں برابری کی، پھر بات کرتے ہیں شریعت کی. یہ دکھ ہے یہاں پر، لوگوں کے ساتھ دکھ ہے. تو لہٰذا ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں اس نظام میں یہ والی بات ہوگی
کہ امیر اور غریب کے درمیان گیپ کم ہونا چاہیے. گیپ کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا, کم ہونا چاہیے. گیپ کو ختم کرنے کا تو کمیونسٹ والوں نے بات کی, لیکن اتنا گیپ پیدا کیا کہ ماسکو کے تمام امیر لوگوں کے اکاؤنٹس لندن میں ہیں, اور چائنا تو ناکامی ہو کر چھوڑ ہی دیا اس کو. تو لہٰذا ہم مینیجڈ اکانومی کے حامی ہیں, نہ ہم کنٹرول اکانومی کے حامی ہیں اور نہ ہی فری مارکیٹ کے حامی ہیں. یہ باتیں شاید پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو میرے بھائیوں, کچھ سیوک فیسلٹیز کے بارے میں ہم بات کریں. اتنی لمبی تقریر میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے, فیس بک پر بھی لکھیں گے, کتابیں بھی لکھیں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن پلاسٹک کی بوتلیں جب روڈ پہ پھینکتے رہیں گے, شیشے کے پیالیاں جو ہے ہم واٹر چینل کے اندر پھینکتے رہیں گے, تو ہم کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہودی سازش کرتا ہے؟ یہ بھی امریکہ کوئی سازش کرتا ہے. یہ ہم کہاں سیریس ہے؟ آج کے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے, بے شک آپ بی این ایف کے لوگ ہوں گے, آپ اس پیغام کو لے کر جائے دوسرے لوگوں کے پاس بھی. میں بحیثیت ممبر 13 سال میں تو کامیاب نہیں ہوا کہ ہمارے خواتین نلکا بند کرے, وہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. شاید آپ کے وہاں ہو, ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے گھروں میں وہ بلب بند کرتے ہیں کوئی؟ آپ کے گھروں میں نلکے بند کرتے ہیں کوئی؟ اس گلگت بلتستان کے اندر وہ کون سا گاؤں ہے کہ جس میں 1000 گھر ہو اور وہاں سردیوں میں کوئی 4-5 کیوسک پانی بھی آتا ہو؟ ایسا نہیں ہے. آپ امریکہ کا فنڈ بھی لائیں گے تو ہر گھر کے لیے اگر آدھا انچ کا پائپ اگر کھولا رکھیں گے تو 1000 گھروں کے لیے 500 انچ کا پائپ چاہیے. 1000 گھر والے گاؤں کے اندر 500 انچ کا پانی جو ہے ان کے نالے میں, ان کے چشمے میں گلگت بلتستان میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر اچھا آدمی جو ہے اس ہوٹل سے چیزیں صاف کر کے جناب علی روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. کیا اسلام مذہب اخلاقیات کسی نے یہ سکھایا ہمیں؟ یہ بھی کوئی امریکن سازش ہے؟ ہم مذہب میں بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے, 2 چیزوں کو صاف رکھنا ہے, سڑک اور پانی کا چینل, نہر. ہم یہ 2 ہی گندا کرتے ہیں, ہم اپنی گندگی ہی ادھر پھینکتے ہیں. تو جناب یہ سیوک سینس آنا چاہیے ہم لوگوں میں. کل کو آپ کو ملک بھی مل جائے, آپ کو حکومت بھی مل جائے, آپ گھر چلائیں گے. کیا بندر اپنا گھر چلا سکتے ہیں؟ چلو ایک بڑے بندر کو جو ہے وہ وزیر اعظم بناتے ہیں, ایک چھوٹے کو صدر بنا, وہ بندر کیا کریں گے؟ اس گھر کو ستیہ ناش کر کے چھوڑیں گے. اس انگریز نے بھی تھوڑا بہت ہندوستان کے اندر کام کر کے گیا تھا. 47 کے بعد جب وہ چھوڑ کے گیا تو ریل کی پٹریاں بھی اتار دی, ساری چیزیں اتار دی, تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا. الٹا اچھا کرنے کے بجائے برا کیا. اب آنے والے وقت میں ٹوریزم فلو ہوگا, ہمارے ہر نالے میں روڈ جائے گا, ہمارا ہر نالا ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنے گا. اگر ہم یہ سارا گن اگر ادھر پھینکنا ہم شروع کریں گے تو وہ ٹورسٹ ریزورٹ نہیں بنے گا, وہ ہمارے لیے بیماریوں کے باعث ہوگا. وہیں سے پانی آئے گا ادھر اور ہم پئیں گے. تو لہٰذا ہمیں سیوک سینس بھی اپنانا چاہیے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ میں حکومت پاکستان کا ناقد ہوں, میں ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہتا ہوں. آپ مجھے بتا دو نا, 3 چیزیں تو حکومت پاکستان آپ کو فری دے رہی ہے. پہلے روٹی فری دے رہی ہے. کیا 600 روپے اور 700 روپے کا من آٹا جنت میں تو مل سکتا ہے, دنیا میں کہیں ملتا ہے تو مجھے خرید کر دے دے, میں لینا چاہتا ہوں. 700 روپے من کوئی آٹا بھی ملتا ہے کسی ملک کے اندر, اور اسی آٹے پر پوری سیاست ہو رہی ہے. وزیر بھی اسی پہ پلتا ہے, محکمہ بھی اسی پہ پلتا ہے, ملی بھی اسی پہ پلتی ہے, آخر میں آپ کا ڈیلر بھی اسی پہ پلتا ہے, خیرات والے آٹے پر. اور ہم مل کے اپنی کھیتی میں کچھ کرنے کے بجائے بال بچوں کو لے کر روڈ پہ آتے ہیں. تھوڑی بہت کمی ہو گئی تو اگر اچانک بند ہوا تو کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ غلط عادت جو ہے نا نہیں ڈالنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا سبسڈی ختم ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مناسب تبدیلیاں, چینجز اس طرح آنی چاہیے کہ ہم محنت کر چلے تو کیا حشر ہوگا. اس وقت یہاں ٹریکٹر بھی میسر نہیں ہوگا ہمیں وہ کرنے کے لیے. اسی طرح بجلی, باجوڑ سے کوئی مزدور پنڈی میں آ کر
दिन भर काम करता है, एक बल्ब जला के रात को सो जाता है, उसका भी 3000 बिल आता है, 4000 बिल आता है। मैं आपका मेंबर हूं, मेरे 400 बिल कभी नहीं आया है। ये भी तकरीबन आप फ्री समझे। ये फ्री का ये जो लंच है ना, ये भी देर तक नहीं चलेगा। आपको अपने पांव पे खड़ा होना होगा। और इसी सिलसिले में आपकी मालूमात में शायद ये बात हो कि एफात का प्रोग्राम बना। एफात उन इलाकों के लिए बनाए गए थे जहां ARSP ने काम नहीं किया है, वो द्यामर बेस था। फिर अस्तोर ने डिवीजन के नाम पर वो भी इन हो गए। फिर गांछे ने दरखास्त देकर कहा है बॉर्डर एरिया है, यहां भी ARSP ने इतना कुछ नहीं किया, हमें जरूरत है, इन हो गए। एफात का प्रोग्राम सिकरदू में नहीं है, शिगर में नहीं है, खरमंग में नहीं है, नगिर में नहीं है, हुंजा में नहीं है, गिलगित में नहीं है। मैं जाती तौर पर सेक्रेटरी शाहिदुल्लाह बेग साहब के साथ महीना लगा के गेजर को इन कराया कि जनाब यहाँ एफात का काम हो। मैंने सुना है कि 30-40 अरब रुपए खर्च हुए हैं। खुदा के फजल से 2 दरख्त अभी तक नहीं लगे हैं। और वो खाली एफात की गलती नहीं है, इस कौम की गलती है। सीरियस नहीं है। ये कौम उस रकम पे नजर रखती है जो उस प्रोजेक्ट के लिए आता है, प्रोजेक्ट पर किसी का कोई नजर नहीं है। मीटिंग ही ये होती है, अला 2 करोड़ रुपए वतिन थे नवाड़ा निसे जे खलक निखलों ट्रा मीटिंग ही क्या निसे भी क्यों वतिन ऐसे बार क्या वतिन पर रुक शफाता न वतिन नहीं कि खसलट होने। तो क्या आपको एक आजाद मुल्क मिल भी जाए, आपके हाथ में हुकूमत आ भी जाए, तो क्या अपने वतन को आप संभाल सकेंगे? क्या आप अपने मुल्क को चला सकेंगे? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर वही बात होगी, फिर लोग कहेंगे जनाब अली शुद्ध यातुर जगला वो उस तरह देगा तो बिन थे बात थोड़ा दे रहा ना। अगर इसी तरह ही होता तो 3 वज़ीर आला गए, आप चौथा आ गया। मेहदी शाह साहब 5 साल वज़ीर आला रहे, हफीज रहमान साहब 5 साल वज़ीर आला रहे, 2.5 साल जो है खालिद साहब रहे, अब नया वज़ीर आला बना है। वज़ीर आला के इख्तियार में एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजली है, रोड्स है, जंगल है, एग्रीकल्चर है। इन महकमों में क्या तब्दीली आ गई? क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एटम बमों की जरूरत है कि उसके बारे में पॉलिसी बनाए? उसकी तो वैसे भी जरूरत नहीं है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को फॉरेन पॉलिसी बनाना था? फॉरेन पॉलिसी उधर नहीं छोड़ते हैं तो तुम नहीं छोड़ते हैं। क्या आपको करेंसी बनाना था? करेंसी आप जाली बना सकते हैं, असली तो नहीं बना सकते। और यही चीजें करनी थी, ये हमारे वज़ीर आला के इख्तियार में था। और खराबी भी है तो बिजली में है, खराबी भी है तो एजुकेशन में है, खराबी है तो हेल्थ में है, खराबी है तो रोड्स में है, खराबी है तो जंगल, एग्रीकल्चर और इन चीजों में है। तो हम कैपेबल नहीं है ना, हम कैपेबल नहीं है। और कैपेबल न होने से पहले इख्तियारात का मिलना ये अल्लाह ताला का भी कोई मंशा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला इख्तियार आदिल को देता है, आदिल को। आदिल का मुसलमान होना जरूरी नहीं है, आदिल गैर मुस्लिम भी हो सकता है। हम आदिल लेवल के लोग नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अच्छे सुन्नी, अच्छे शिया, अच्छे इस्माइली, अच्छे शीन, अच्छे यशकुन, अच्छे गिलगिती, अच्छे बल्ती, अच्छे क्या क्या आपको मिलेंगे, मोमिन, अच्छे मुस्तमते, मतलब ताकतवर, बुलू पहलवान, सारे मिलेंगे। आदिल नहीं है, 5 अदल करने वाले लोग नहीं है। और जिस रोज ये 5 अदल वाले लोग मिलेंगे तो अल्लाह ताला ने पंजाबियों और पठानों को यहां पर सवार नहीं कराना है, इख्तियारात आपके हाथ में आने वाले हैं। ये अल्लाह का फैसला है। और ऑनेस्ट नहीं है जो लोग, बेईमान है, इनके हाथ में कुछ आना भी नहीं चाहिए। हम सबकी भी ये दुआ होनी चाहिए। तो लिहाजा मैं जहां यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाता हूं, वहां भी अपने बच्चों को ये तलकीन करता हूं, 2 खूबियां लेकर आओ। बेशक डिग्री जाली लाओ या असली, लेकिन ये 2 असली लेकर आओ। एक कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, दूसरी आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए। अगर कोई शख्स काबिल है, ईमानदार नहीं है, तो इस मुल्क का दुश्मन है। वो तो गन है, वो तो तबाह करेगा। काबिल भी है और ईमानदार भी नहीं है तो वो तो हम सबको खाएगा। और कोई आदमी ईमानदार है लेकिन काबिल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, बस वो इबादत गुजारी करे आराम से बैठकर अपने घर। जरूरी है कि आदमी काबिल भी हो और ईमानदार भी। वो आपके काम का है, वो इस माशरे के काम का है, वो इस कौम के काम का है। तो लिहाजा अपने बच्चों में ईमानदारी
اور قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. شاید ہمارے ماں باپ میں قابلیت پیدا کرنے کے لیے ادارے نہ ہو, شاید اسکولز میں پرابلم ہو, نصاب تعلیم ٹھیک نہ ہو, یا کچھ بھی ہو. ایمانداری تو سکھائی جا سکتی ہے نا, لیکن ایمانداری کے بارے میں آپ ایک بڑا ڈنڈا لے کر اپنے بچوں کو مارتے ہوں گے ایمانداری کے لیے. ایسا نہیں ہوتا. آپ سگریٹ پیتے ہیں اور بچے کو ڈنڈے سے مارتے ہیں مت پیو, تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ پیے گا, وہ پیے گا. آپ خود نہیں پیتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں باہر جا کر سگریٹ پی لو, وہ نہیں پیے گا. وہ نقل اتارتا ہے, وہ سنتا نہیں ہے, نقل اتارتا ہے. جب قوم شراب پیتی ہے, سگریٹس پیتی ہے, چرس پیتے ہیں, شوکیہ جھوٹ بولتے ہیں, تو بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بچوں میں کیسے اچھی خصلتیں پیدا ہوں گی؟ ایک تو یہ ہے جناب, میرے اوپر قرضہ ہے اور قرضہ مانگنے والا ادھر گاکوش میں آیا ہے, تو میں تو جھوٹ بولوں گا میں گپس کی طرف گیا ہوں, میں نہیں ہوں ادھر کہہ کر. جان کو خطرہ ہے, 2 آدمی ادھر جیل کے پاس بیٹھے ہیں مجھے پر فائر کرنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے, میں تو جھوٹ بولوں گا میں اشکومن کی طرف نکل گیا. ایک آدمی ریسٹ ہاؤس سے پوچھتا ہے جناب ناجی صاحب آپ کہاں پہنچے ہیں, کب تک پہنچیں گے؟ تو میں یہ کہوں کہ ڈی سی چوک پہنچا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بے ایمانی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں, شوکیہ جھوٹ بولتے ہیں نا ہمارے لوگ. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑا کام کیا جاتا ہے. الف بے پڑھنا سیکھو گے تو خط لکھو گے, پھر خط لکھو گے تو اس کے بعد پھر آپ اسی خط میں بری چیزیں بھی کر سکتے ہو اور اچھی چیزیں بھی کر سکتے ہو. جب الف بے ہی نہ پڑھو تو ختم ہو گئی نا بات. تو جھوٹ کی الف بے جو ہے نا, اس کو اپنے بچوں میں ختم کرنے کی کوشش کریں. اب انگریزوں میں کیا ہے, ویسٹ کے لوگوں میں کیا ہے, ان کے بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ان کے بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ہمارے بچے جب گھر کے اندر میں خود بیٹھ کر بچے کو یہ کہوں باہر نوک ہو رہی ہے کہ کہو کہ ابو نہیں ہے, تو وہ بچے زندگی بھر جھوٹ بولے گا, جن کی بات نے سکھایا نا اس کو. اور اسی طرح میں آپ سے گزارش کروں, ایک مقولہ مشہور ہے ہمارے پاس, ماں بھی بچے بھی جو ہے نہ روئے تو ماں جو ہے دودھ نہیں دیتی ہے. وہیں سے شروع ہوتی ہے بلیک میلنگ. جب ہم رو کے اپنی ماں سے بلیک میل کر کے دودھ پیا ہے, تو مرتے دم تک ہم نے ایماندار بننا ہے کیا؟ ہم نے تو ہر موڑ پہ بلیک میل کرنا ہے, صرف بلیک میلنگ پہ ہی ہم نے جانا ہے. تو لہٰذا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں, آپ اپنا ٹائم نکال کر, میں خود ذمہ دار ہوں, آپ کا ممبر ہوں, ساری چیزیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میرا ریلیشن بھی ہے, آپ اپنے اپنے اسکولوں کے اندر جب آپ خود ٹائم نہیں دے دیں گے, دیکھیں نا گیزر میں لوگ ارب پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر اتنے اخراجات نہ ہوتے. جس کی آمدن 20,000 ہے 30,000 ہے, اس کے بھی 40-50,000 اس وقت گیزر میں ہیلتھ ایجوکیشن پر اخراجات ہے. حکومت پاکستان نے پراپر تنخواہیں ان کو دی ہے, پراپر TDA بھی دی ہے, پراپر ان کو سہولتیں بھی دی ہے, بلڈنگز بھی بنائے, سب کچھ کیا ہے, لیکن اسکولوں اور ہسپتالوں کا اچھا رزلٹ کیوں نہیں آتا ہے؟ 15,000 تنخواہ لے کر پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے والی بچی کا رزلٹ ٹھیک ہوتا ہے, 1,15,000 والے کے ہیڈ ماسٹر کا کیوں نہیں رزلٹ آتا ہے؟ یہ آپ کو پوچھنا چاہیے. یہ ہر گاؤں کے اندر آپ کو کمیٹی بنا کے کوشش کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ تھوڑے بہت کانشیس ہو جائے. یہ نوکری نہیں کر رہے ہیں, یہ سیریس نہیں ہے. کون نوکری کر رہا؟ آپ کا کوئی پلمبر نوکری کر رہا, آپ کا لائن مین نوکری کر رہا, وہ تو سارے نہیں کر. اس ملک کے اندر ہے ہی یہی کہ سرکار کی تنخواہ تو ویسے ہے, جو کام کرنا ہے تو اضافی پیسے کے لیے کرنا ہے. یہ سارے دفتروں میں یہی کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور اسی لیے میں یہی غصہ ہو رہا ہوں کہ ہم بات اسلام کی کرتے ہیں, ہم 24 گھنٹے جو ہے دین کی ایمان کی باتیں کرتے ہیں. یہی ایمان کہیں نہیں ملتی ہے, نہ یونین کونسل میں, ڈسٹرکٹ کونسل, نہ اسمبلی, اچھا جناب, نہ مسجد, نہ جماعت خانہ, نہ امام بارگاہ, نہ دن. یہی چیز تو نہیں ملتی ہے. اور جہاں ایمان پر باتیں نہیں ہوتی ہے وہاں ایمانداری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہے جو ہمیں سیوک معاملات کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. میری باتوں کو برا منانے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف ہم غور کریں بلکہ ہم اس پر پریکٹیکل کام کریں. میری تو ذمہ داری ہے کہ میں کروں, آپ کی ذمہ داری نہیں بھی ہے تو آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں,
آپ نے بیمار ہو کر ہسپتال آنا ہے. ہسپتال, سکول اور سرکاری محکموں کے اوپر آپ لوگوں نے یہ جتنا بھی یہ فیس بک والا کھاتا ہے, یہ میڈیا کا معاملہ, اس کو تھوڑی دیر کے لیے فوکس کر کے دیکھیں نا, کتنا بہتر رزلٹ آتا ہے, بہترین رزلٹ آئے گا اس کے اندر. اور لوگ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں حکومت بن کے ترقی نہیں کرایا گیا ہے, لوگوں نے ترقی کر کے اچھی حکومت بنائی ہے. آپ ہسٹری پڑھے جا کر یورپ کا, یورپ میں بادشاہتی تھی, وہاں تو راجے تھے, وہاں کیسے اچھے کام ہو سکتے تھے, وہاں تو جمہوریت تھی ہی نہیں. یہ ساری قربانی عوام نے دی اور عوام نے تحریکیں لایا, عوام نے تبدیلی لایا, بادشاہ کو بھی مجبور کیا, راجے کو بھی مجبور کیا, اور آج ایک سکھ کا سانس ادھر لے رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی اس طرف جانے کی ضرورت ہے. خالی وہ پولیٹیکل سیکیورنگ کر کے ایک کے خلاف کسی کو چیز پکڑ کے جو ہے اس کی شلوار اتار کے اس کے خلاف کر کے, وہ ایک ذات ہے, وہ آج نہیں ہے کل چلا جائے گا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں ممبر ہوں, آج مجھے کچھ بھی کریں گے, آنے والے وقت میں ممبر نہیں ہوں, کوئی اور آئے گا, تو مجھے بے عزت کرنی ہے, مجھے عزت دینے سے کیا ہوگا؟ آپ اداروں کے اوپر جائیں, آپ ڈپارٹمنٹس کے اوپر جائیں, تاکہ ان ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ PWD کے اندر جو کچھ گن ہو رہا ہے, جو کچھ LGRD میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہیلتھ ایجوکیشن میں ہو رہا ہے, جو کچھ ایڈمنسٹریشن میں ہو رہا ہے, ان چیزوں پہ جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کے اوپر نہیں جائیں گے تو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے ہم اپنا ٹائم پاس کریں گے, علاقے کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں, آپ کے اس علاقے کے اندر گلگت بلتستان کے دوسرے علاقوں کی طرح بہتر کام بھی ہو رہا ہے. بہتر مینز مطلب دوسروں کا ایز کمپیئر ٹو میں بات کر رہا ہوں, ایز کمپیئر ٹو. مثلا آپ کے پاس 50 ارب کا ایک روڈ بن رہا ہے, اگر یہ 5 سال میں بھی تیار ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی سکیم ہے, کوئی چھوٹی سکیم. 18 ارب روپیہ پورے گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ پر خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کو اگر 50 ارب کا ایک سکیم ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر چیز ہے. پھر جب یہ بنے گا تو ظاہر ہے ہم ہنسارا ریور میں اشکومن کے ٹیل تک بھی ہم روڈ پہ بات کریں گے, پھر یاسین میں بھی روڈ کی بات کریں گے, پھر ویلیز میں بھی چیزیں بنتی رہیں گی. آپ اچھائی کی طرف ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک ہارمنی کا ماحول, ایک انسان دوستی کا ماحول اگر قائم ہو تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں, دولت اور برکت میں زمین آسمان کا فرق ہے. دولت مند لوگ بہت ہیں لیکن ان کے پاس برکت نہیں ہے. برکت سکون کا نام ہوتا ہے, برکت میں بلائی اور اچھائی ہوتی ہے. دولت میں نقد پیسے ہوتے ہیں, وہ بینک کے کیشیئر کی طرح پیسے آئیں گے حساب کر کے, وہ پھر واپس چلے جائیں گے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہمیں اپنے علاقے کے اندر اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو نیک نیتی, خلوص سے دل اور محبت, ان چیزوں کو کر کے آنے والے وقت میں تو اس کا کوئی حامی نہیں ہوں. یہ ٹورسٹ جو وہ ہے اکانومی ہے, یہ بڑی تھوڑی بغیرت ٹائپ کی اکانومی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, چونکہ اس علاقے کے اندر ٹوریزم نے ہی اس علاقے کو پالنا ہے. لیکن میں گزر ڈسٹرکٹ کے اندر ٹوریزم کا ماحول نہیں دیکھ رہا, یہ نہیں ہے. آپ کبھی ہنزا نگر کی طرف, بلتستان کی طرف جا کے دیکھیں. میرا ایک جملہ یاد رکھیں ٹوریزم کے لیے جو چاہیے, وہ یہ ہے, اپنی غیرت, اپنی حمیت, اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے خوش اسلوبی سے, خوش دلی سے مہمان کو انٹرٹین کر کے بیچنے کا نام ٹوریزم ہے. لیکن سو خبا بات ایک مرک مسرایاس تو ما نسل جو ہونس ما کی اصل مسئلہ انہوں کوئی پھٹ نہیں دونس, مطلب بالکل کی داری بند کا پہاڑ اٹھرے ہوتے ہیں اٹھونس, اگر چیز ایک اٹیس تو ایسے ڈائریکٹ ارک دونس یورپین نے میں کیسے ارک پی رو کی ضرورت ہے, نہ کوئی کو اٹھو کی ضرورت ہے. ٹوریزم تب کامیاب ہے, آدھیار کامیاب نہیں. اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا تو اس علاقے میں آپ نہ صحیح, میں نے سنا ہے فنڈر میں ہزاروں لوگوں نے زمینیں خریدی ہے. جو لوگ کیپیبل ہیں وہ آ کر یہاں پر بنائیں گے, آپ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. مری میں لوگوں سے کس نے پوچھا, آ کر بلڈنگیں بنا لیا اور کام چلتا رہا. اسی طرح ہوگا اگر آپ
ایک دم سے گر کے وہ پرانے والا ختم مہمان آنے کے یہ ہے وہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ منشیات کو ختم نہیں کریں گے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ٹوریزم منشیات کو ختم نہیں کریں گے، خدا کی قسم تمہاری ٹوریزم نہیں چلے گی، ڈیلی جھگڑے ہوں گے اور جھگڑوں کے بعد تھانوں میں جاؤ گے، اس کے بعد یہ روڈ بند ہوگا، تو نہ کوئی آئے گا تمہارے پاس، نہ آنے کی کسی کو ضرورت ہے۔ تو لہذا اس منشیات کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تب تک آپ عبادت، آپ کچھ بھی کریں گے اس معاشرے کے اندر کوئی چیز قبول نہیں ہے، ختم، آپ تباہ و برباد ہے، آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی فیوچر ہے تو۔ لیکن یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے ذمہ دار لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ہے تو بھی بڑے بے ایمان ہیں، نہیں مان رہے۔ تو آپ تھوڑی بہت اس سلسلے میں اپنے سرے سے کوشش کر کے چرس بھیجا جائے گا یہاں پر، یہ مت کہو کہ یہ چرس ویسے آئے گی، لوگ اپنا کاروبار کریں گے، اس میں پولیس بھی شامل کریں گے، ادارے بھی شامل کریں گے، تمہارے بچے غرق کر کے اگر کسی کا اسلام آباد میں اگر بڑا محل بنتا ہے تو آپ کے بچوں کی کیا اہمیت ہے؟ تم چیز کیا ہو؟ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ پھر کوئی ایسی کونش اکی کھڑا ہو گئے ایسے کو گئی اور ایسے آئی نہیں نش کے بی کی گندہ ہے نس بھی غلط ہے نس بس سمجھ کون تھوڑے سے کن ہے بس غلط تھوڑس تو غلط تو نہیں بھی نہ کون نہیں بھی۔ تو لہذا میں آپ سے یہ گزارش کروں، میں نے آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ لیا اور بہت سارے ایشوز تھے جس پر میں نہیں تھے، لیکن گرمی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں آخر میں یہ عرض گزارش آپ سے یہ کروں کہ اس نیشنلسٹ تحریک کو آپ نہیں بھی چلائیں گے تو وقت اور زمانہ اس کو اسٹیبلش کرے گا اور چلائے گا، کوئی اپنے مقصد کے لیے بھی چلائے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن ہم اس زمین کے تمام معاملات کو سمجھ کے، ہم دیامر کی ضرورت، بلتستان کی ضرورت، حمزہ نگیر کی ضرورت، استور گلگت کی ضرورت، گزر کے علاقوں کی ضرورت، تمام لوگوں کے اندر بسنے والے لوگ، چناب بلتی برشز کی خوار زبانیں بولنے والے لوگ، وکھی لوگ، گجر لوگ، دوسرے لوگ اور مختلف نسلیں، سب کو مد نظر رکھ کر ہم ایک پیارا سا ایک نیشنل پلیٹ فارم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم حق پر ہیں تو قدرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب ہم حق پر ہوں گے تو اللہ ہمارا ساتھ ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر دنیا کی سب سے سپر طاقت ہم خود ہوں گے اور اس کے مقابلے میں ہوں گے تو ہم اپنی دھرتی چلائیں گے۔ سردست ہمیں اپنے گریباں میں تھوڑا جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ ساری باتیں، شاید بہت ساری باتوں سے آپ ناراض ہوئے ہوں گے، آپ کے دل کو برا لگا ہوگا، آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہم سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں تو لوگ تو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سب کو، یہ آدمی تو منہ پہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی آپ کہتے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔ آپ کو اٹھا کر آپ سے فائدہ، ممبر ہونے کی حد تک تو چلو، ووٹ لینے کی حد تک تو آپ کو اٹھا بٹھا کے کچھ بھی کر کے میں اپنا سودا کر کے چلا جاؤں گا، لیکن میری کوئی نیت نہ ادھر سودا کرنے کی ہے، نہ آپ کا ممبر اس طرح بننے کی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی روح کو بھی کہتا ہوں جناب عالی کہ اس طرح ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں تو آپ غلط ہے، میں آپ میں سے ہوں، میں غلط ہوں تو شاید آپ غلط ہے، اگر میں صحیح ہوں تو میرے فالوورز کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اگر مجھ میں ایک چیز کی صلاحیت ہے تو میرے فالوورز میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میرے چاہنے والوں میں، میرے ساتھی، دیکھیں انسان کو اس کی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اس کی سماج سے پہچانا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ باتیں میں آپ کو نہیں، میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں، اور ان تمام چیزوں کو ریئلائز کر کے، انالیسس کر کے ہمیں آگے چلنا ہوگا، ہمیں اپنی اکانومی بہتر کرنا ہوگا۔ اس وقت حمزہ نگر میں پچھلے دنوں گیا تھا، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، گاڑی کھڑی کرنے کی وہاں جگہ نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں ادھر بھی ایسا ہونے والا ہے، لیکن اس کی تیاری کم سے کم مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ آپ تیاری سے یہ مطلب لیتے ہوں گے یہاں ہوٹل نہیں ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، یہ ہوٹل ویسے ہی بن جائیں گے، جب ضرورت ہوتی ہے تو لوگ بنا لیتے ہیں، سب چیزیں بنیں گے، لیکن ہمارے اندر اس سے پراپر فائدہ اٹھانے کا اور وہ فائدہ غیرت مندی سے اٹھانے کا یہ صلاحیت ہونا چاہیے۔ پھر وہ فائدہ بغیرتی سے اٹھانے کی صلاحیت ہونے سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو لہذا میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، آپ مجھے معاف کیجیے گا، تو آپ سب کی بہت بڑی مہربانی،
آپ یہاں آئے اس گرمی میں بہت دور سے چل کے اور میری باتیں سنی، تو پھر انشاءاللہ یہ کوئی آخری ہمارا اجلاس نہیں ہوگا، یہ کوئی ہمارا آخری پروگرام نہیں ہوگا. زندگی رہی تو ہمارے پروگرامز چلتے رہیں گے. اگر ہم نہ بھی ہو تو ہماری تنظیم، ہمارے جماعت کے لوگ اپنے اپنے طور جس حد تک جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھی آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت مہربانی. السلام علیکم.